کیونکہ جب آپ اس چیز میں جاتے ہو جن چیزوں میں نہ یہاں کے حالات آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، نہ یہاں کی وہ جو بنا ہوا ایٹماسفیئر جو ان درندوں نے، جو یہاں کے پچھلے پولیٹیشین رہے، پولیٹیکل پارٹیز جو انہوں نے یہاں پہ ماحول بنایا ہے، اس ماحول میں مجھے نہیں لگ رہا کسی کا ماں باپ ہمیں اس سیاست میں آنے دیں گے. یہ خود ایک چیلنج لینا ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کی وسادت سے آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ میں ایک سمپل نوجوان تھا، کرکٹ کھیلتا تھا اور اپنے گاؤں کی ان گلیوں میں آنا جانا رہتا تھا. اور اس کے بعد میرا ایک جذبہ تھا. میری جو ابتدائی تعلیم میرے اپنے لوکل سکول سے ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے ہاسپٹالٹی میں نے بی ایس سی کیا ہے، جو کہ میں نے ممبئی کے انجمن اسلام انسٹیٹیوٹ سے کیا ہے. اس کے بعد میرا جذبہ تھا کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کروں. پھر میں نے لگ بھگ 3 سال تک انٹرنیشنل ایک این جی او مسلم ایڈ میں نے کام کیا تھا. اور اس کے بعد میری ایک اپنی این جی او تھی. الیکشن کے پہلے ٹائم تک میں اس این جی او میں ایز اے چیئرمین کام کرتا رہا. اور میں نے جموں کشمیر کے لیے بہت کام کیے ہیں، جس میں ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا جو 2014 میں سیلاب آیا تھا، فلڈ آیا تھا، اس میں میری این جی او کا میرا ایک اچھا کنٹریبیوٹ رہا تھا سوسائٹی کے لیے. اس کے بعد جو 2019 میں کووڈ ہوا تھا، اس میں نے لگ بھگ 4 کوارنٹین سینٹرز ہے جو گورنمنٹ نے یہاں کے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پلوامہ کے الگ الگ جگہوں پہ اسٹیبلش کیے تھے. وہاں پہ میں نے فری لنگر دیا تھا، جس میں اس ٹائم ہمارے جو یہاں کے ڈپٹی کمشنر ہے راگو لنگر صاحب، اس نے مجھے ایک اتھارٹی دی تھی کہ آپ ان کو سنبھالو. پھر ہماری این جی او نے اس کو سنبھالا تھا. اور اس کے بعد میں خود وینٹیلیٹر پہ آ گیا تھا. بچنے کے خالی 10% چانس تھے، بٹ اچھا کام کیا تھا. اور میں اس ٹائم کے ہمارے اے ڈی سی صاحب تھے، اس ٹائم کے ہمارے سی ایم او صاحبہ تھی، ہمارے ڈپٹی کمشنر، انہوں نے مجھے اس ٹائم پورا سپورٹ دیا، میرے ساتھ رہے، ہاسپٹل میں رہے. تو اچھے کام کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے زندگی فراہم کی. اور اس کے بعد میں پالیٹکس میں آیا، اور میں نے پلوامہ کانسٹیچوئنسی سے ایز اے انڈیپینڈنٹ جو ہے الیکشن لڑا. پہلے الیکشن میں تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، مجھے لوگ جانتے تک نہیں تھے. مگر آج 1.5 سال سے ہم پلوامہ کے لیے کام کر رہے ہیں، پلوامہ کے 4 کانسٹیچوئنسیز میں کام کر رہے ہیں. اور ہماری پارٹی سری نگر میں ہمارے ممبرس ہیں، پارٹی کے ممبرس ہیں، وہاں پہ ہماری پارٹی کا ورک ہو رہا ہے. شوپین میں ہماری پارٹی کا ورک ہو رہا ہے، بارامولہ میں ہماری پارٹی کا ورک ہو رہا ہے، ڈوڈا میں ہمارا پارٹی کا ورک ہو رہا ہے. ہمارا جو مین فوکس وہ پلوامہ میں ہے. اور ہماری پارٹی، اس کی جو برتھ ہوئی ہے، اس کی جو فاؤنڈنگ ہوئی ہے، وہ پلوامہ سے ہوئی ہے. یہ تو یقیناً ہمارا زیادہ فوکس اپنے پلوامہ پہ ہی رہے گا. اور یہ جو آئندہ الیکشن، اگر ہم 2029 کی بات کریں، جو ہمارے اسمبلی الیکشن آنے والے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے ہم ٹھیک ٹھاک میجارٹی سے لوگوں کا وشواس اور وہ لوگوں کا ووٹ لیں گے. سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. اگر کوئی نئی پارٹی بناتے ہیں تو پھر جموں کشمیر میں اس نئی پارٹی کو چلانا، پھر سروائیو ہونا بہت مشکل ہے. کیونکہ لوگ پھر یہاں کا جو لوکل پبلک ہے وہ بھی پھر کہیں نہ کہیں ان چیزوں پہ سیاست کرتے ہیں. دیکھیے 2 پارٹیز، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ جیسے کہ ہمارا نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے. دیکھیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارے ملک کا قانون کسی کو یہ حق نہیں دے رہا ہے. اگر کوئی بندہ، کسی بندے میں جذبہ ہو، وہ لوگوں کا کام کر سکیں، لوگوں کے وہ مسئلے جن مسئلوں سے ہمارا عوام، ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں، اگر اس کو جذبہ ہے کہ میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروں، تو اس کو چاہے کہ وہ مین سٹریم میں آ کے یا اپنی پارٹی بنائیں. دیکھیے الیکشن کمیشن کے بھی کچھ ایسے ایکٹز ہیں، ایسے رائٹس ہیں کہ اگر آپ خود چاہو آپ خود کی ایک پارٹی بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں بالکل واضح لکھا ہے. بٹ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے نا. باقی لوگ کہیں نہیں بھائی یہ ان کے ساتھ یہ اے ٹیم ہے، بی ٹیم، یہ تو چلتا رہتا ہے. بٹ ہمیں چاہیے کہ ہم سوسائٹی کے لیے جذبہ رکھیں، ہر ایک. اور میں پلوامہ کی بات کر رہا ہوں گا، پلوامہ کے ہر ایک نوجوان، پلوامہ کا ہر ایک وہ یوتھ ماشاءاللہ جذبہ رکھتا ہے اور ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ پلوامہ کے نوجوان
पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवान आके देखिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे हम अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और हम जो है उन लोगों का जो लोग मसाइल से सफ़र कर रहे हैं उन मसलों को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, अब गवर्नमेंट तक पहुंचाना हमारा एक इसमें एक अहम रोल होता है। वो एरियाज जो है जहाँ से मुझे लोग जानते थे, जब मैंने इलेक्शन लड़ा वो एरिया उसमें नहीं थे, क्योंकि मुझे अनजाने में पुलवामा से इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो फिर भी मैंने ठीक ठाक वोट लिए। जब मैं इंडिपेंडेंट था तो पीडीपी, एनसी, बीजेपी से भी मुझे ऑफर्स आए थे कि आप जो है हमारे साथ काम करें, हम आपको आइंदा आने वाले इलेक्शंस में, चाहे डीडीसी इलेक्शंस हो, बाकी इलेक्शंस हो, उसमें हम आपको मैंडेट देने का वादा भी करते हैं कि मैं आज़ाद रहूं, सच बात कह सकूं। बट इन पार्टीज़ में जो पार्टीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी के वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। होता है पार्टी का। जो मेरा विजन था, जिन चीज़ों पे मैं काम करना चाहता था, कहीं ना कहीं उन पार्टीज़ में उन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसके लिए मैंने जो है अलहदगी जो है बरकरार की और उसके बाद मैंने अपनी पार्टी बनाई ताकि हम आज़ादी और खुद मुख्तारी तौर से अपना काम कर सकें। दूसरा, आपने कहा कि ये जो है बेरोज़गारी हर एक मुल्क में होती है, बेरोज़गारी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, हर एक स्टेट में होती है। बट फिर एक जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, फिर ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी में हमारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, इनका पहला जो फोकस रहता है हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे हम बात करें। हर एक बंदे को गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकते, बट हम ऐसे जरिया अपने ऐसे यूनिट खड़ा कर सकते हैं जिससे हमारी बेरोज़गारी कम हो सकती है। मैंने आपको कहा कि हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के काम करेंगे, जिन लोगों से, जिन कामों से, जिन मुश्किलातों से लोग परेशान हैं, अगर हम घर घर जाके उनको देखें, उनको सुने, ज़रूर लोग हमें सपोर्ट करेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट ऑफिस में बैठ के वहाँ पे वो व्हाट्सएप के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू अपनी जो कैंपेनिंग चलाएगा, लोग उसको मानेंगे नहीं। लोगों को घर घर जाके हमें चाहिए कि हम लोगों के मसले सुने और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील लेवल तक उन चीज़ों को हाईलाइट करें, जाके गवर्नमेंट ऑफिसरों के पास उन चीज़ों को, उन मसलों को हाईलाइट, उन पे आवाज़ उठाने के लिए हमें काम करना चाहिए, ताकि लोगों को भी, ये ज़रूरी नहीं है फिर आप उन मसलों को हल करें, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा जो अफसर बैठा है वो फिर उन चीज़ों को हल करे, ताकि उन लोगों को भी पता चले नहीं, जिस लीडर को हमने वोट दिया था, जिसको हमने असेंबली या पार्लियामेंट भेजा था, वो आया नहीं, इस बेचारे को हमने कभी वोट दिया था, नौजवान है, तो लोग ज़रूर आपको मदद करेंगे और हमें चाहिए कि हम लोगों के बीच में रहें। लोग इमोशनल्स का शिकार बनते हैं, नहीं बनना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, किसी पार्टी में कोई लीडर ऐसा होता है, यमिस नो वादन तगी, बिल्कुल वन सू यमिस वादन तगी, तम सी त्रावन लोग वोट, बट इससे नुकसान होता है, सोसाइटी का नुकसान होता है, लोग जानते हैं। और यहाँ पे अगर गलत इस्तेमाल किया लोगों को, वो यहाँ की जो दो पार्टीज रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, इन्होंने लोगों को धोखा दिया और हमेशा लोगों को धोखा दिया। बट अब नौजवान आ रहे हैं, नौजवान अब इस फील्ड में आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। अब इन लोगों का जो ये चैप्टर है, ये बहुत लंबे अरसे से चलते आ रहा था, तो अब ये जो है क्लोज होने जा रहा है, क्योंकि अब मैदान में नए नौजवान आए हैं। हर एक, चाहे पुलवामा की आप बात करें, श्रीनगर की बात करें, शोपियान की बात करें, गांदरबल की बात करें, अब इनका वो उस हिसाब की वो पॉलिटिक्स चलाना अब वो काम नहीं करेंगी। अब आप देखिए 2029 में आप देखिए क्या होगा, सैलाब होगा, लोगों का समंदर होगा, लोग वोट डालेंगे। बट मेरा भी रिसेंटली मैं दिल्ली से आया था, वहाँ पे मैं 2-4 बड़े इन्वेस्टर्स के पास गए थे। मैंने उनको बोला प्लीज़ आप पुलवामा आके हमारे पुलवामा में इन्वेस्ट करें, ताकि पुलवामा की शान, जो पुलवामा की एक हिस्ट्री रही है, जैसे कि हमारा यहाँ पे हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें पेंसिल सिटी का दर्जा भी दिया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर यहाँ की गवर्नमेंट या सेंटर की हमारी यूनियन गवर्नमेंट अगर चाहती कि वो उन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ पे भेजे, ताकि लैंड है हमारे पास, लैंड है, हम दे सकते हैं, क्योंकि हर एक फैसिलिटी मैं चाहता हूँ, यंग लीडर हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक फैसिलिटी हमारे पुलवामा में भी हो, पार्क्स हो, ताकि हम भी अपने बच्चों, अपने
جو ہے اپنے ماں باپ کو لے جا سکے, ان پارکس میں بٹھا سکے, کیونکہ انفراسٹرکچر جو آپ نے بتایا یہ ہر ایک ضلع میں, ہر ایک تحصیل لیول میں, ہر ایک اسٹیٹ میں سب سے زیادہ جو اگر کہیں پہ کوئی کنسرن ہے وہ انفراسٹرکچر کی. بٹ ہمارے جو ہے پردھان منتری جی بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2047 تک اپنے جو ہے انڈیا کو وکست بناؤں گا. ہم بھی اس ویژن کو مانیہ پردھان منتری جی کو سپورٹ کرتے ہیں. جہاں جہاں پہ بھی ان کو ان چیزوں کی ضرورت لگی ہم فرنٹ لائن ورکر بن کے ان کو سپورٹ کریں گے. تعلیم دینا ہر ایک ماں باپ کے اوپر ایک فرض ہوتی ہے, ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم ایسے ذریعہ اسٹیبلش کریں جس سے ہماری, دیکھیے ہر ایک کو ہم سرکاری نوکری نہیں دے سکتے, یہ بڑا چیلنج ہے. بٹ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نئے کچھ یونٹس اسٹیبلش کریں. یہاں کی گورنمنٹ بینکس ہمیں ان چیزوں میں سپورٹ کرتی ہے, مگر انفارچونیٹ ہے اگر ہم میرا کوئی نوجوان پڑھا لکھا نوجوان جا کے بینک میں وہ وہاں سے کوئی لون مانگتا ہے, اس کو بیچارے کو بولا جاتا ہے کہ آپ اتنے گارنٹرز لے کے آؤ. یہ سب میں چاہتا ہوں کہ بینک بھی ہمیں ان چیزوں میں سپورٹ کرے, تاکہ یہ ایک نعرہ جو ہے, یہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن یا ہماری گورنمنٹ ان چیزوں پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امپلائمنٹ جنریشن پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, تاکہ اگر بینکس ہمیں ٹھیک ٹائم پہ لون دے سکے, تاکہ ہم ہمارا نوجوان ہم خود جا کے کوئی چھوٹا موٹا یونٹ اسٹیبلش کر سکے تو ہم اپنی فیملی کو چلا سکتے. میرا سپورٹ اپنے آپ کا رہا, آپ نے خود سے محنت کی, کیونکہ جب آپ اس چیز میں جاتے ہو جن چیزوں میں نہ یہاں کے حالات آپ کو ایکسیپٹ کریں گے, نہ یہاں کے وہ جو بنا ہوا ایٹماسفیئر جو ان درندوں نے, جو یہاں کے پچھلے پولیٹیشین رہے, پولیٹیکل پارٹیز جو انہوں نے یہاں پہ ماحول بنایا ہے, اس ماحول میں مجھے نہیں لگ رہا کسی کا ماں باپ ہمیں اس سیاست میں آنے دیں گے. یہ خود ایک چیلنج لینا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو سب سے پہلے میں بار بار کہوں گا, جذبہ تھا, آپ نے کر کے دکھایا, میں نے کر کے دکھایا اور میں کر رہا ہوں. گھر جا کے ہر ایک جگہ جاتا ہوں جہاں پہ لوگوں کو پرابلم ہے. اگر آپ یہ جذبہ رکھتے ہیں, آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مین سٹری میں, آپ کو کسی پارٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میری پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی. آپ آ کے دیکھیے, بالکل دینا چاہیے, کیونکہ یہ کسی کو اپنے جاگیر میں نہیں لکھی ہوتی ہے. اور یہاں پہ PDP اور NC کا کوئی ایسا راج رہا ہی نہیں. وہ سمجھے کہ یہ میدان ہمارا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر چھوٹے بچے کو بھی جذبہ ہے, بس 18 سال سے زیادہ عمر ہونی چاہیے, کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی کام کرتا ہوں, سب سے بڑا جو کنسرن ہے جذبہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے اوپر جذبہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ سروائیو کر سکتے ہو, اور بہت جلد سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ کرے گی. بس میری بیٹری, موبائل کا ریچارج اور بیٹری رہنا چاہیے. باقی میں ہمیشہ جب بھی مجھے کوئی کال کرتا ہے میں ہمیشہ, کیونکہ دیکھیے آپ کو تو ایسا کچھ ملا نہیں, آپ نے کچھ ایسا دیکھا نہیں. اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ لوگوں کے کام کریں, یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اور اس میں دیکھیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے لیے کام کرے.